پتہ ہے دعائیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں؟ جو جلد بازی نہیں کرتے اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ لوگ انہیں لا غافل کرنے کی کوششیں کریں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ ان کے آگے اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے۔ پھر کیسی بے یقینی کہ دعا کیسے اور کب قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اور ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ جیسے ہی دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے۔ ہم انسان اگر کسی کی کوئی دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور وہی دعا ہم کب سے مانگ رہے ہوں اور قبول نہ ہو رہی ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوالات شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یا کب قبول ہوگی۔ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعا پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ ترجمہ: تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلاشبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سپر نیچرل پاور کا مالک سمجھتا ہو، خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے جس کے اجر سے انسان کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب اللہ کی مان جاتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر کم ہی کرتے ہیں۔ ہم سب میں یہ چیز بہت حد تک نمایاں ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر کی جانے والی عنایات کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور شکر گزاری تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ہر نہ ملنے والی چیز کی گنتی بھی رکھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ جب سب دے سکتے تھے تو مجھے فلاں فلاں سے کیوں نہیں نوازا، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا
زندگی سے لا حاصل ہی رہے، اور نا امیدی کی خاک ہی ملی بدلے میں جب بھی ملی، تب ہم صرف ان سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ مکمل انسان ہیں۔ آنکھ، ناک، کان، جسمانی طور پر کوئی معذوری تو نہیں، درد کو بیان کر سکتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، رہنے کے لیے چھت اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر ہیں، اور سب سے بڑھ کر زندگی آسائش و آرام والی ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ سب ہے، لیکن فلاں شے میسر نہیں۔ بس دعا کریں وہ بھی مل جائے، دل کو سکون نہیں۔ پھر ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جب لاکھ نعمتوں اور رحمتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ بے چین و بے سکون ہیں، تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ اگلی نعمت ملنے پر آپ سکون میں آ جائیں، اور پھر آپ کی زبان پر کوئی نیا شکوہ نہ ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ ہم اگر احسان گنیں گے تبھی تو شمار ہوں گے۔ ہم تو محرومیوں اور رسوائیوں کا رونا روتے ہیں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا دور یاد رکھتے ہیں، آسانیوں تک تو ہم کبھی پہنچتے ہی نہیں، اس لیے کہ خوشی میں تو ہم اس خالق کائنات کو یاد ہی کم و بیشتر رکھتے ہیں، اور اب تو صرف تنگی اور آزمائش میں یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا، شکر کریں ہر نعمت کا، ہر عنایت کا جو ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی، اور یاد رکھیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ان پر اس خالق کائنات کا شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے اور زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے سزا بہت سخت ہے۔ راضی رہیں، وہ اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے زیبا ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، جو ہمیں کافی ہو گیا، اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ٹھکانہ دینے والا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔